میرے اور آپ کا رسول کی شان یہ ہے کہ تا قیام قیامت اس نبی کا چرچا رہے گا، قبر میں بھی اسی نبی کا چرچا رہے گا، حشر میں بھی ان کا چرچا رہے گا۔ اور آپ یہ بیان فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، فرما رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ فرمایا اس نبی کا نام تو بلند ہوتا رہے گا، اس کا ذکر تو چلتا رہے گا۔ سامعین محترم اندازہ لگائے، کوئی ایسا وقت تھا کہ جب نبی کی سنتیں تھیں، کسی کو میلاد کی ضرورت نہیں تھی، گھروں کے اندر یہ ماحول تھا، حدیث مبارکہ کے اوپر ان کا عمل تھا کہ ہر گھر میں بتایا جاتا تھا میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کا مقام یہ ہے۔ گھروں کے اندر مائیں بیان کرتی تھی بیٹا میرے نبی کا مقام یہ ہے، مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں، باپ اپنی اولاد کو تربیت کرتے تھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ الحمدللہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں۔ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ الحمدللہ ہم مسلمان اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور الحمدللہ ہم اپنی اولاد کو اپنے نبی سے محبت بھی سکھاتے ہیں۔ ہر سال میلاد کر کے، ہر محفل میلاد کر کے، کبھی کس نام پہ کرتے ہیں، کبھی معراج النبی کے نام پہ میلاد کی محفل کرتے ہیں، کبھی محرم میں میلاد کی محفل کرتے ہیں، کبھی ربیع الثانی میں میلاد کی محفل کرتے ہیں، کبھی رمضان میں میلاد کی محفل کرتے ہیں۔ مہینے بدلتے رہتے ہیں، نبی کی شان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، نبی کی محبت کا سلسلہ اپنی اولادوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اور سامعین محترم یہ 2 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں۔ تیسری چیز کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے محبوب کی آل کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت اپنی اولاد کو سیدوں سے پیار کی اور ان کی محبت کے بارے میں بھی درس دیتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم جب اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، تو میلاد منانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آج بچوں کو پتہ چل جائے، ہر بندے کو پتہ چل جائے جس نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے ختم نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود رب نے بیان فرما دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ سامعین محترم آج اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا، آج اپنے نبی کی محبت سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ایسی محافلوں کے اندر آنا پڑے گا۔ اب سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹے کی شادی ہو ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں، بیٹے کی سالگرہ ہو لاکھوں لگا دیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ہزاروں کی مٹھائی لا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ہم ان خوشیوں کے اندر کتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن سامعین محترم اگر اتنی محبت ہمیں اپنی اولاد سے ہے، ہم ان کی سالگرہ مناتے ہیں، ان کی خوشیوں پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ سامعین محترم ہم ان کے بچوں انہی بچوں پہ شادیوں پہ ہزاروں لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے یا ان کی محبت میں یہ سارے خرچ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری محبت تبھی کامل ہوگی کہ جب اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محمد سے پیار کرو گے۔ اپنی اولاد پہ 100 روپے لگایا تو نبی کی محبت میں 1000 لگاؤ۔ اپنے بچے کی شادی پہ اگر 1000 لگایا تو نبی کی میلاد پہ کوشش کریں کہ 2000 تو خرچ کریں۔ جب آپ نبی کی میلاد پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لگائیں گے، جس طرح آپ خرچ کریں گے، سامعین محترم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا خرچ نبی کی محبت کے کریں گے اللہ رب العزت وہ خرچ آپ کو اسی طرح ادا فرمائے گا، وہ خرچ آپ کو اسی طرح ادا کیا جائے گا، کیونکہ قبر کے اندر نبی کی محبت نے کام آنا ہے، اولاد کی محبت قبر میں کام نہیں آئے گی۔ حشر کے اندر نبی کی محبت کام آئے گی،
پل صراط پہ نبی کی محبت کام آئے گی، جب وہاں پہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی نبی کی محبت کام آئے گی، پیاس کا سلسلہ چلے گا اس وقت بھی نبی کی محبت کام آئے گی۔ تو جتنی نبی سے محبت زیادہ ہوگی، جتنی نبی کی محبت میں خرچ کیا ہوگا، قبر کے اندر بھی جانا آسان ہوگا۔ جتنی نبی کی شریعت سے محبت ہوگی اتنا تمہاری آخرت جو ہے آسان ہوگی، تمہاری منزل آسان ہوگی۔